السلام علیکم. جی مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی, لیکن بہت سلو آ رہی ہے. صدام نہیں مل رہے پھینکو نا. ہاں اب ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے. آپ آواز اگر آپ کو میری آ رہی ہے تو کیمرے کو جو ہے نا تھوڑا آپ تھوڑا سا نیچے تھوڑا سا اوپر لے جائیں. ہاں یہ یہاں پہ زبردست. ٹھیک ہے نا, ہاں ابھی آپ فریم پہ بالکل فٹ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں یہ فریم آپ کا اچھا ہے, زبردست ہے. برابر اس طریقے سے نا کہ برابر آئے نا تو جی لطف جی آتا ہے دیکھنے والوں کو. بالکل صحیح, صحیح ہے. ہاں یہ بہترین آپ کا فریم ہے. آپ کو خود بھی نظر آ رہا ہے وہاں پہ چینل پہ. چینل میں کھولے دیکھتے ہیں, کھولے دیکھتے ہیں. کت کنید حجی خاموش کن. جی علی معاویہ صاحب آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے ہماری. جی جی بالکل آ رہی ہے مجھے آواز. ہاں اغیر اللہ امادی بریم لائیو ارے تنظیمات شکونی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ. آج ہمارا مناظرہ شروع ہونے والا ہے ایرانی سے. ان کا چینل اسٹارٹ ہو رہا ہے یہ, انشاءاللہ دیکھیے گا. ای پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو یا باری الولی یا قاهر العدو یا باری الولی. تو ان کا ابھی چینل اسٹارٹ ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ ہمارا مناظرہ شروع ہوگا. تھوڑی دیر میں شروع ہونے والا ہے, بس وہ بھی آن لائن ہو چکے ہیں. مسئلہ ہے جو ہے امام مہدی, اس پر انشاءاللہ بات ہوگی ہماری. ان کا ایک دعویٰ ہے کہ امام مہدی اور اہل سنت کے امام مہدی میں جو ان کا اعوذ امام باللہ من ہمارے امام الشیطان مہدی, الرجیم بسم دونوں اللہ میں الرحمن اشتراکات ہیں. الرحیم. کافی باتیں ایسی تمام ہیں ناظرین جو کی خدمت مشترک میں ہیں دونوں میں. السلام علیکم تو ورحمۃ دیکھتے اللہ ہیں آج وہ کیا وبرکاتہ. پیش کرتے ہیں ہمارے السلام سامنے, کون علیکہ سے حین اشتراکات پیش ترقى کرتے ہیں. وتسجد. السلام تو علیکہ انشاءاللہ حین آپ کے سامنے تحلل وتکبر. یہ مناظرہ ہوگا. السلام علیکہ یا آپ ہمارے بقیۃ چینل میں دیکھ اللہ رہے فی ہوں گے, الارض. ان کا اسٹارٹ ہو تمام چکا ہے. ناظرین کی خدمت میں امام مہدی جل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ان کی آواز کم ولادت کرتا ہوں, دیکھ باسعادت لیتے کی ہیں. مناسبت سے ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں. جیسا کہ ناظرین آپ کے علم میں ہے, آج ایک مناظرہ ہونے جا رہا ہے جس کا موضوع ہے مہدویت اہل سنت کے نزدیک. یہ موضوع نہایت کم اس پہ گفتگو ہوتی ہے اور بہت کم اطلاعات ہمارے معاشرے میں اس موضوع کے حوالے سے پائی جاتی ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے, ولی عصر یوٹیوب اردو چینل پر مختلف علمی نشستیں ہو چکی ہیں جس میں ہمارے مختلف مہمانان گرامی پاکستان سے تشریف لاتے ہیں. علی معاویہ صاحب آج ہمارے ساتھ ہوں گے. اس سے پہلے ڈاکٹر زبیر صاحب تھے. میں ڈاکٹر زبیر صاحب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک نکتہ عرض کرتا ہوں کہ ڈاکٹر زبیر صاحب کے ساتھ ہمارا طے تھا کہ کچھ نشستیں ہوں گی, یعنی امامت کے موضوع پر فقط ایک سوا گھنٹے کا وہ مناظرہ کہہ لیں یا ڈیبیٹ کہہ لیں یا علمی گفتگو, فقط وہ نہیں ہوگی. اس کے علاوہ آگے یہ جلسات اور یہ نشستیں جو ہیں وہ مزید ہوں گی. لیکن ڈاکٹر زبیر صاحب نے مزید نشستیں رکھنے سے اور گفتگو کرنے سے
جو ہے وہ گریز کیا اور کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. تو یہ میں آپ تمام ناظرین جو ہم سے بہت زیادہ استفسار کیا جا رہا تھا کہ ڈاکٹر زبیر صاحب کے ساتھ آیا مزید نشستیں ہوں گی یا نہیں, تو میں تمام اپنے ناظرین کے لیے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ مزید ان کے ساتھ نشستیں ہونے کا امکان نہیں ہے. البتہ دیگر جو ہمارے اہل سنت مہمانان گرامی ہیں, جیسے آج علی معاویہ صاحب ہیں اور دیگر بھی جو مناظرہ کرتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں, ان سے بھی ہم نے رابطہ کیا, انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے. ایک اچھا پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے اردو زبان ناظرین کے لیے کہ جہاں پر ایک ادبی اور علمی پیرائے میں گفتگو ہوتی ہے, کسی کی بات کو کاٹا نہیں جاتا اور ادبیات کا لحاظ رکھا جاتا ہے, یعنی ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین نہیں کی جاتی, کسی پہ کوئی ٹاؤنٹ نہیں کیا جاتا. یہ ایک نہایت بہترین اسلوب آپ کو ولی عصر اردو یوٹیوب چینل سے دیکھنے کو مل رہا ہے. اور الحمدللہ جو دونوں طرف سے گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں شیعہ یہ ایک دونوں اپنے ادبیات کا لحاظ رکھتے ہیں, ایک دوسرے کا احترام رکھتے ہیں, اور خالصتاً قربتاً اللہ دونوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ناظرین کے سامنے علمی گفتگو کریں. فیصلہ ناظرین نے کرنا ہے کہ جو یہ گفتگو ہو رہی ہے اس میں کس کا موقف درست ہے اور کس کا موقف کمزور ہے. تو بغیر کسی تمہید کے آج کی اس گفتگو کو شروع کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اہل تشیع کی طرف سے نمائندگی کریں گے. موضوع میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں, مہدویت اہل سنت کے نزدیک. جو اہل تشیع کی جانب سے نمائندگی کر رہی ہیں استاد محترم جناب علی شریفی صاحب, جو جن کا تعلق ولی عصر یوٹیوب جو مؤسسہ ہے اور جس یوٹیوب چینل کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں, یہاں کے یہ محقق ہیں اور آیت اللہ قزوینی کے ان کا شمار ہوتا ہے, اور ان کے بے شمار مناظرے فارسی زبان میں موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. خدمت علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھی آپ کی خدمت میں اور اہل سنت بھائی جناب علی معاویہ صاحب کے جو پاکستان کے اہل سنت علماء میں سے ہیں, ان کو بھی سلام اور شب بخیر کہتا ہوں, اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ مناظرہ یہ استاد محترم نے جو ہے وہ سلام اور جو ابتدائی کلمات تھے, ابھی ان کے ابتدائی کلمات تھے, صرف سلام دعا کے حوالے سے مقدماتی گفتگو ہوگی. دوسری جانب چونکہ تعارفی مرحلہ ہے, دوسری جانب ہمارے ساتھ جو مخالف مناظر تشریف فرما ہیں جو آج اس موضوع پر گفتگو کریں گے, جناب علی معاویہ صاحب. السلام علیکم علی معاویہ صاحب, جناب خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی, الحمدللہ خیریت سے ہوں. میوٹ ہے غالباً آپ کا مائک میوٹ ہے, مائک آن کر لیں اگر. جی ایک منٹ. ابھی آواز آ رہی ہے میری؟ جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے. جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں, الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. سلامت علی معاویہ صاحب. ناظرین چونکہ وقت جو ہے وہ ہمارے پاس ایک محدود اس میں ہوتا ہے, یہ وقت محدود رکھنے کا فلسفہ کیا ہے کہ استاد بازی میگن کے شما چرا وقت کم میزاری میخوام انہوں توضیح بیدم برائے دوستان. دیکھیں اگر زیادہ ہم حاشیہ میں جائیں تو اس وجہ سے ہمارا اصل موضوع سے پھر ہم نکل جائیں گے, اس لیے مقدمے میں 3 منٹ ہم رکھیں تاکہ ہم جو ہے اپنے اپنے مباحث سے تو ناظرین چونکہ وقت نہیں ہے مزید تمہیدی گفتگو کرنے کا, انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں اس کی وضاحت دیں گے کہ ہم وقت کیوں کم رکھتے ہیں. سب سے پہلے 3 منٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں علی معاویہ صاحب کی خدمت میں کہ جیسا کہ ہمارے مناظرے کا اسلوب رہا ہے وہ یہ کہ 5 ٹرم ملتی ہیں, 5 مرتبہ علی معاویہ صاحب گفتگو کریں گے اور ہر اپنی باری میں وہ 7 منٹ گفتگو کریں گے, اور اسی طرح اہل تشیع مناظر بھی اپنی باری میں 7 منٹ گفتگو کریں گے. اسی طرح 5 جو ہے وہ دونوں کو موقع دیے جائیں گے, وہ اپنی گفتگو پیش کریں گے. لیکن اپنی ابتدا کرنے سے پہلے ہم علی معاویہ صاحب کو بھی اور استاد علی شریفی صاحب کو بھی 3 منٹ دیتے ہیں. اس 3 منٹ میں وہ آج کے موضوع کے متعلق اپنی مقدماتی گفتگو رکھیں گے, کیونکہ یہ موضوع شیعہ مناظر کی جانب سے دیا گیا تھا اور اس پہ چند نشستیں ہوں گی. علی معاویہ صاحب نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور انہوں نے کہا کہ چند نشستیں ہوں گی, اس کے بعد علی معاویہ صاحب کا موضوع آئے گا. لیکن چونکہ استاد شریفی صاحب کا موضوع دیا ہوا ہے تو اس پہ کچھ نشستیں ہوں گی. استاد جو ہیں وہ مقدماتی گفتگو کریں گے, اس کے بعد علی معاویہ صاحب کی مقدماتی گفتگو سنیں گے. چلتے ہیں استاد کی جانب. استاد بے فرمائیے سے دیکھیے علی معاویہ صاحب آپ 3 منٹ کی ابتدائی مقدماتی گفتگو فرما لیں. ہاں احتراماً استاد کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مہمان ہیں تو اس لیے وہ پہلے گفتگو کر لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو میں شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ گفتگو ولی عصر چینل کی طرف سے منعقد کی گئی ہے. انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں امام مہدی کے مسئلے پر. تو امام مہدی کے مسئلے پر اس طرح یعنی کہ
امام مہدی اور یعنی اہل سنت کے نزدیک جو امام مہدی ہیں وہ اور جو شیعہ کے نزدیک امام مہدی ہیں ان میں اشتراکات کون کون سی ہیں. تو اس پر جو ہے وہ انہوں نے مجھے دعوت دی تھی تو میں نے دعوت قبول کی، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ شیعہ حضرات کی طرف جو بات ہو اچھے انداز سے بات ہو، دونوں طرف سے دلائل سامنے آنے چاہیے اور دونوں طرف سے جو ہے وہ ان کے دلائل سامنے آئیں گے تو عوام کے سامنے بات کھلے گی کہ کس طرف جو ہے وہ جو ہمیں جانا چاہیے، کیونکہ عوام پریشان ہے بیچاری، پوچھتے رہتے ہیں کہ کہاں جائیں کہاں نہیں جائیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا انداز ہے یہ بات کرنا، کیونکہ دوسرے پلیٹ فارم ایسے نہیں ہوتے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی مکمل بات کر سکے، پوری بات کر سکے. یہاں الحمدللہ یہ ہے کہ کم سے کم اپنی بات پوری کرنے کا موقع ملتا ہے. میں نام نہیں لوں گا، کچھ ایسے چینل بھی ہیں جو صرف اپنی بات کرتے ہیں، دوسرے کو بولنے نہیں دیتے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو. بہرحال یہ اچھا موقع ہے ہمیں بات کرنے کا، یہ اچھا ذریعہ ہے. تو مسئلہ ہے امام مہدی کا اور اہل سنت اور شیعہ حضرات کے درمیان یہ ایک متفقہ جو ہے وہ نظریہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے. ٹھیک ہے، تو لیکن فرق یہ ہے کہ ان کی شخصیت میں فرق ہے اہل سنت اور شیعہ حضرات کے درمیان کہ ان کی شخصیت کس طرح ہوگی. تو اس میں کچھ اختلافات ہیں. ٹھیک ہے، اہل سنت کا نظریہ میں انشاءاللہ آگے چل کے بیان کروں گا، بلکہ مختصر بیان کرتا ہوں کہ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ آخر زمانے میں آئیں گے اور جب ظلم جو ہے وہ دنیا بھر چکی ہوگی، ظلم سے دنیا بھر چکی ہوگی اور ہر طرف کفر ہی کفر ہوگا، تو پھر امام مہدی آئیں گے. وہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نافذ کریں گے اور عدل و انصاف نافذ کریں گے، اور پھر ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آگے لے کر چلیں گے. تو مختصراً یہ ہمارا نظریہ ہے امام مہدی کے حوالے سے. باقی تفصیلی تو انشاءاللہ گفتگو ہم آگے کریں گے دلائل کے ساتھ کہ کن کن مسائل میں جو ہے وہ کن کن باتوں میں اہل سنت اور شیعہ حضرات کا اختلاف ہے. اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہم آگے کریں گے، لیکن مختصر میں نے کچھ ہمیں نظریہ پیش کیا. امام مہدی کے درمیان بارے میں بہت سے لوگ جھوٹے امام مہدی بھی آئے ہیں، انہوں نے دعوے کیے ہیں، لیکن ان میں وہ شرائط نہیں پائی جاتی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. ٹھیک ہے، چند شرائط پوری ہوتی ہیں تو مطلب یہ نہیں کہ پوری شرائط پوری ہوں، اسی لیے جو ہے وہ مکمل شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے. اسی لیے جو ہے وہ ہم تفصیلی بات کریں گے اس پہ کہ اہل سنت کے نزدیک امام مہدی کا نظریہ کیا ہے اور شیعہ حضرات بھی بات کریں گے. آپ نے اپنی مقدماتی گفتگو کی، انشاءاللہ اب استاد جو ہے اپنی مقدماتی گفتگو کریں گے اور ابتدا کریں گے محاضرے کی. بے فرمائید استاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا مہدی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھائی جناب مولانا معاویہ صاحب سے کہ وہ اس مقدس چینل پہ آئے، اور انشاءاللہ ہماری خواہش ہے کہ ہم بہت ہی اچھے انداز میں اہل سنت علماء کے ساتھ گفتگو کریں تاکہ انشاءاللہ ہم دوسروں کے لیے ایک رول ماڈل بنے، نمونہ بنے، تاکہ دوسروں کو بیان کر سکیں، بتا سکیں کہ تمام اختلافات کے باوجود ہمارے درمیان میں ایک دوستانہ گفتگو کا امکان ہے، ہو سکتا ہے، اور وہ کیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی بیان کریں گے، یہ بھی اس سے ثابت ہو جائے گا کہ یہ موضوعات جو ہے اس سے جو ہے وہ تکفیر کرنا وہ درست نہیں ہے. کہ جیسا کہ مولانا معاویہ صاحب نے بیان کیا کہ مہدویت کا موضوع ایک مشترک موضوع ہے شیعہ اور سنی کے درمیان میں. ہم چاہتے ہیں کہ اسی مشترک نقطے سے ایک درست راستے پر اور ایک درست ہدف پہ، ایک درست طریق پر صحابہ، اہل سنت، سلف صالح اور اہل بیت کی سیرت پہ چل کر ہم بیان کریں. اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ مسئلہ مہدویت نہ فقط یہ کہ شیعہ مہدویت، بلکہ مہدویت جو اہل سنت عقیدہ رکھتے ہیں، اگر وہ ہم بیان کریں تو 95% جو اختلافات ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. جیسا کہ خود اہل سنت علماء نے بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن اگرچہ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اہل سنت کے معاشرے میں مہدویت کے بارے میں بہت ہی کم بیان کی جاتی ہے اور بہت ہی کم رنگ ہے.
کیونکہ اہل سنت کے ہاں شیعوں کے بارے میں کچھ اناد پایا جاتا ہے، اس وجہ سے مہدویت کا جو موضوع ہے وہ ان کے ہاں اس طرح مطرح نہیں ہوتا، اور اگر مطرح ہوتا ہے تو اس وجہ سے مطرح نہیں کرتے کیونکہ پھر یہ انسان مائل ہو جاتا ہے شیعہ کی طرف۔ حتیٰ کہ جو اہل سنت اسٹوڈنٹس ہیں جو مدارس کے، یہ آپ دیکھیں یہ کتاب آپ دیکھیں اعتقاد بامام مہدی در اسلام، یہ مولانا محمد ظفر اقبال جو دیوبند عالم دین ہے، یہ خود کہتے ہیں کہ اس کتاب کو لکھنے کا ہدف یہ ہے کہ وہ جو فارغ التحصیل علماء ہیں، جو اس ماڈرن زمانے کے جو علماء ہیں، ان کو کیونکہ وہ شیعوں کے بارے میں کہ امام میں کچھ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اطلاعات اور معلومات نہیں رکھتے، تو اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں ہم کو کریں معلومات۔ ممنون استاد کا 3 منٹ مقدماتی گفتگو بیان فرمائیے، اور ہمارے جناب مہمان صاحب نے بھی اپنے تشریح جانے آتے ہیں۔ پہلی گفتگو چونکہ موضوع اہل تشیع کی جانب سے دیا گیا تھا، تو استاد علی شریفی موضوع کی ابتدا کریں گے اور اس موضوع پہ جو ان کے نکات ہوں گے، جو ان کی گزارشات ہوں گی، وہ پیش کریں گے، پھر مقابل علی اپنے وقت میں ان کے جوابات دیں گے۔ استاد مداخل خدمت شما سین وقت اول صاحب نے بیان کیا کہ اصل مہدویت کہ وہ شیعہ، لیکن کچھ اختلافات وہ صفات کے اوپر اور شخصیت کے اوپر اہل سنت اور شیعہ کے درمیان میں موجود ہیں۔ اگر ہم اہل سنت کی کتابوں کو سامنے رکھیں تو اور امام مہدی کے صفات کو سامنے لا کر اس پہ کریں، تو میں یہ معتقد ہوں کہ بہت سارے مسائل جو اہل سنت اور شیعہ کے درمیان ہیں، وہ مہم ترین مسئلہ جو ان کے درمیان میں اختلافی ہیں، وہ یعنی رسول خدا کے بعد اختلاف جو آیا ہے خلافت کے اوپر، تو ان کے جو ہے وہ گرہ بھی کھول سکتے ہیں، ان کے حل بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس متعلق ہی ہم اپنے آراء جو ہے وہ بررسی کریں گے، تحقیق کریں گے۔ اہل سنت کی روایات میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہم بیان کریں گے کہ یہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام یہ خلیفۃ اللہ ہے۔ پہلا حوالہ جو میں بیان کرتا ہوں وہ عقائد اہل سنت والجماعت ہے، مولانا مفتی محمد طاہر مسعود کی کتاب ہے۔ یہ اہل سنت کے علماء میں سے ہیں۔ یہاں اس کتاب میں جو تقاریض ہیں وہ حنفی اور دیوبندی علماء کے تقاریض موجود ہیں اس کتاب پہ، اور اس کتاب کی تائید ہم موجود ہے۔ ان تقریض لکھنے والے علماء میں سے ایک سید محمد ارشد مدنی ہیں کہ جو دارالعلوم دیوبند کے وہاں پہ مسئول ہیں، یعنی وہاں پہ ایک ذمہ دار شخص ہیں۔ دوم شخص کے جس نے تقریض لکھی ہیں وہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، کہ وہاں پہ تصریح کے ساتھ لکھتا ہے کہ یہ عقیدتی کتاب ہے۔ اس کتاب میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، یہاں پہ ایک روایت حدیث رسول خدا کی نقل کرتے ہیں کہ اس زمانے میں یعنی ظہور کے زمانے میں نیک افراد، اللہ کے اولیاء اور تمام کے تمام ابدال وہ امام مہدی کی تلاش میں نکلیں گے، تلاش کریں گے۔ بیعت کے دوران آسمان سے ایک آواز آئے گی، یہ غیبی آواز کہ جو ملائکہ آسمان سے دیں گے وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی یہ آواز وہ سن لے تو وہ صدا یہ ہے، وہ آواز یہ ہے کہ این خلیفۃ اللہ، کہ یہ ان خلیفۃ اللہ ہے، یعنی یہ خلیفہ اللہ ہے اور یہ حاکم تعین شدہ ہے، یعنی معین شدہ حاکم ہے، یہ حضرت مہدی ہیں۔ یہ پہلا جو ہے وہ حوالہ ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، کہ وہ یہ کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت وہ الہی خلافت ہے۔ دوسرا حوالہ جو میں پیش کرنا ہوں وہ ظہور مہدی کتاب ہے، یہ محمد ادریس کاندھالوی مولانا کاندھلوی کی کتاب ہے، یہ بھی دیوبندی اور حنفی دیوبندی کے بزرگ علماء میں سے ہیں۔ اس کتاب میں بھی وہ لکھتے ہیں
کہ روایات امام مہدی کی جو احادیث ہیں وہ متواتر ہیں. وہ ایک حدیث بھی نقل کرتے ہیں یہاں پہ کہ وہ آسمانی ایک آواز آئے گی، ہذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ مہدی یہ اللہ کا خلیفہ ہے، فاسمعوا واطیعوا، سن لو ان کو اور ان کی اطاعت کر لو. یہ دوسرا حوالہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، جو اہل سنت کے حوالے ہیں. تقریباً 42 افراد جو اہل سنت علماء میں سے ہیں، میں جو مجحقین نے تحقیق کی ہے اہل سنت علماء میں سے 42 افراد جنہوں نے ان روایات کی تصحیح کی ہے. یعنی یہ روایات سند کے حوالے سے بھی معتبر ہے. مثلا یہ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت دوسری جلد میں حدیث نمبر 4084، رسول خدا نے فرمایا کالے پرچم وہ خراسان سے آئیں گے، تم بیعت کرو چاہے تمہیں جو ہے وہ برف پہ جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے، مہدی ہے، اللہ کا خلیفہ ہے. کیوں؟ یعنی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے، چونکہ اس پرچم کا صاحب، اس لشکر کا صاحب وہ امام مہدی ہے خلیفۃ اللہ. پھر خود کہتے ہیں کہ یہ سند صحیح ہے، اس کے تمام راوی ثقہ ہیں. یہ سنن ابن ماجہ میں. یہی روایت ابن کثیر نے الفتن والملاحم میں، النہایہ فی الفتن والملاحم میں نقل کی، اور اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ابن ماجہ نے نقل کی ہے اور اس روایت کی سند وہ قوی اور صحیح ہے. یہ ابن کثیر کی دیکھیں وہاں پہ جو ہے وہ تصحیح ہے. اس روایت کو میرے بھائیوں اب دقت کریں کہ یہ مستدرک حاکم نشاپوری میں بھی یہی روایت نقل ہے. اب چلتے ہیں حاکم نشاپوری کی روایت ہم بیان کرتے ہیں. یہ مستدرک الصحیحین ہے، اس کے چوتھی جلد پہ اس کے حدیث نمبر 8432. اس کے نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے علی شرط شیخین. اس کے ذہبی نے بھی یعنی شمس الدین ذہبی نے بھی اس کی تصحیح کی ہے. بس یہ روایت ثابت ہے. اس روایت کی 5 سندیں، 3 سند ان کی صحیح ہے، 1 سند حسن ہے اور 1 وہ ضعیف ہے. یہ جب ہم نے ثابت کیا کہ یہ اہل سنت نے نقل کی ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خلافت ہے وہ الہی خلافت ہے، تو ہمارے دوست جو ہے وہ ہمیشہ ایک شبہ بیان کرتے ہیں کہ شیعہ وہ امام علی اور بس ان کے قرآن میں کیا نام ہونا چاہیے. اب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن میں بھی یہاں اس قرآن میں کہیں پر بھی امام مہدی علیہ السلام اللہ کا خلیفہ وہ موجود نہیں ہے قرآن میں. یہ ہمیں دیکھا ہے. شکریہ. جو شیعہ مناظر ہیں انہوں نے اپنی ابتدائی 7 منٹ انہوں نے اپنی گفتگو مکمل کی، جو ہم اپنی گفتگو کو مکمل کریں. اور ایک اور تقاضا علی معاویہ صاحب سے یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ چونکہ ترجمہ ہو رہا ہے فارسی میں تو کوشش کیجیے گا کہ آرام سے گفتگو کریں تاکہ آپ کے مطالب استاد کی خدمت میں مفصل بیان کیا جا سکیں. جی علی معاویہ صاحب آپ کی باری شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے میری جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے ہمارے مد مقابل مناظر شیعہ حضرت صاحب کی تقریر سنی، انہوں نے اس تقریر میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ خلیفۃ اللہ ہیں، اور خلیفۃ اللہ ہونے کے انہوں نے حوالے پیش کیے کتب اہل سنت میں سے احادیث سے کہ مہدی خلیفۃ اللہ ہوں گے اور ان کو جو ہے لوگ تلاش کریں گے. ٹھیک ہے، تو امام مہدی جو ہے وہ خلیفۃ اللہ ہوں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا مطلب ہم کیا لیں.
اگر اس کا مطلب یہ لیں کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام آتے ہیں وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، بعینی اسی طرح امام مہدی بھی خلیفۃ اللہ ہیں، تو اس کا تو ختم نبوت کے بعد کوئی بھی قائل نہیں ہوگا، کیونکہ ختم نبوت کے بعد وہی احکام آنا یہ ختم ہو چکا ہے، یہ دونوں طرف سے اتفاقی ہے، تو اس کا تو قائل کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اگر خلیفۃ اللہ سے مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہاں پر نافذ کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کریں گے، تو اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس کا ہم بھی اقرار کرتے ہیں کہ امام مہدی جب آئیں گے تو وہ کیا کریں گے، وہ جو یہاں کفر و شرک پھیلا ہوگا، گمراہی پھیلی ہوگی، اس کو ختم کریں گے اور ہدایت کا نور بھر دیں گے، عدل و انصاف بھر دیں گے، تو اس کے ہم بھی قائل ہیں۔ تو اس معنی میں اگر خلیفۃ اللہ ہم لیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام وہ دنیا میں نافذ کریں گے، تو اس میں ہمیں بھی اختلاف نہیں ہے، ہم بھی اس معنی میں خلیفۃ اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پہلی معنی لی جائے کہ جس طرح نبی آتے ہیں وہ جو ہے وہ شریعت لے کے آتے ہیں، پھر جو ہے وہ نافذ کرتے ہیں، عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس طرح ہم نہیں مانتے، مختصر بات یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بعد میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر امام مہدی کی خلافت منصوص من اللہ ہے، یعنی ان کا نام لے کر احادیث میں جو ہے وہ کافی حدیث موجود ہیں، علماء نے دعویٰ کیا ہے تواتر کا کہ امام مہدی کو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور متواتر یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ خلیفے ہیں، اس میں ہمیں بھی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام مہدی کی خلافت کو ہم بنیاد بنا کر ہم یہ کہیں کہ نہیں، اگر امام مہدی کی خلافت منصوص ہے، نام لے کر اللہ نے خلیفہ منتخب کیا ہے، تو پھر سیدنا علی اور باقی اماموں کی خلافت بھی یہ منصوص من اللہ ہو، تو یہ صرف ایک قیاس ہے، اس پر کوئی دلیل قائم نہیں ہے۔ کیوں کہ ایک بات پر قیاس کرنا دوسرے پر، یہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح جو ہے وہ پھر تو عقیدہ میں، خاص کر یہ عقیدہ ہے نا، اصول دین میں سے ہے، اصول دین میں قیاس تو نہیں چلتا، تو اس میں واضح نص چاہیے ہوتی ہے، چاہے قرآن کی نص نہ ہو لیکن کم سے کم احادیث میں نص ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے بعد سیدنا علی خلیفہ ہیں بلا فصل۔ تو اس پر بھی ہم شیعہ حضرات سے کہتے ہیں کہ بھئی کم سے کم ایسی نص دکھا دو، تواتر دکھا دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کے بارے میں کہا ہو کہ آپ خلیفہ ہیں۔ بہرحال تو اگر ہم اس کو اس طرف لے کے چلتے ہیں کہ یہ منصوص من اللہ ہے، سیدنا علی کی خلافت بھی جس طرح سیدنا امام مہدی کی ہے، تو اس طرح ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ امام مہدی کی خلافت اگر منصوص من اللہ ہے، نام لے کر ہے، تو ہم مانتے ہیں، اختلاف نہیں کرتے ہم۔ اگر سیدنا علی کی خلافت بھی منصوص من اللہ ہوتی جس طرح سیدنا امام مہدی کی ہے، ہم کبھی بھی اختلاف نہیں کرتے ان سے، ٹھیک ہے، اور نہ کوئی صحابی اختلاف کرتا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام مہدی کی خلافت تو منصوص من اللہ ہے، اس لیے ہم ان کا نام لے کر خلیفہ ان کو مانتے ہیں، لیکن اس کے برعکس سیدنا علی اور باقی ائمہ کی خلافت نام لے کر منصوص نہیں ہے، اس لیے ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ بہرحال اب میں چاہوں گا کہ شیعہ مذہب کے حوالے سے، جس طرح شیعہ مذہب میں ہے کہ ہر امام کی موت منصوص من اللہ ہے، اور ہر امام کا نام لے کر نص اللہ عز و جل واحدن فواحدن کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امام کے لیے نص مقرر کی ہے، تو اس پر میں اگر بات کروں تو اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ میں خود بھی اختلاف ہے، شیعہ مذہب میں ان کے ائمہ میں، ان کے اہل بیت کی اولادوں میں خود بھی اختلاف ہے، وہ بھی انہوں نے بھی اختلافات کیے ہیں اپنے امام کو مقرر کرنے میں۔ امام مہدی ہونے کا دعویٰ بھی ان کے اہل بیت میں سے ہی ثابت ہے، جس کو ہم نص کہتے ہیں، منصوص من اللہ کہتے ہیں، باقیوں کو چھوڑ بھی دیں۔ امام مہدی کی ہم بات کریں تو امام مہدی میں بھی اہل بیت میں اختلاف ہے، شخصیات اہل بیت میں، اور ان کے ماننے والے شیعوں میں بھی اختلاف ہے کہ امام مہدی کون ہے، مختلف دور میں مختلف دعوے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر منصوص من اللہ ہم مانیں تو اس میں بھی اگر شیعہ مذہب میں دیکھیں تو اختلاف موجود ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی جو ہے وہ انبیاء کو لوگوں نے انکار کیا، اس طرح نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انبیاء کو جو ہے وہ اللہ نے منتخب کیا، اور وہ ان کو جو ہے وہ انبیاء آئے اپنی قوم کو انہوں نے بتایا، تو انہوں نے اللہ کے نبی کی وحی کا انکار کیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے بتایا نا کہ میں اللہ کا وحی ہوں، نبی ہوں، تو گویا کہ وہ اللہ کے نبی کی زبانی انکار کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں قصہ الگ ہے، یہاں قصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 12 امام ہوں گے، شیعہ مذہب کے مطابق بات کر رہا ہوں میں، نہ کہ اہل سنت کے مطابق۔ شیعہ مذہب میں یہ ہے کہ 12 اماموں کو اللہ کے نبی نے منتخب کیا ہے، تو پھر بھی اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ جو بھی شیعہ ہیں، جو بھی اہل بیت ہیں، وہ اللہ کے نبی کو تو مانتے ہیں نا،
यहाँ अइम्मा ने बात कही है, सैयदना अली ने, सैयदना हसन, सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम ने, इन्होंने बात कही है कि 12 इमाम होंगे, उनमें से एक होगा जिसकी ग़ैबत आएगी, वो गायब होंगे, तो उनके भी ये बात मौजूद है शिया किताबों में। तो फिर भी शख्सियात अहले बैत में से इनकार किया गया है और शिया हजरात ने भी इनकार किया है, उनके इमाम के मानने वालों ने। ये क्यों किया है? हालांकि वो अल्लाह के नबी को मानते हैं, सैयदना अली को भी मानते हैं, फिर भी इख्तिलाफ किया है। तो अगर इस तरफ उसको क्यास करेंगे तो कि अंबिया को भी इनकार किया गया है, तो अंबिया को इसलिए इनकार किया गया है कि जो नबी होता था वही दावा करता था कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो इसलिए कुफार ने जब उनको नबी नहीं माना तो उसकी बात को किसे मानेंगे? लेकिन यहाँ किताब बरक्स है, यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावा कह रहे हैं कि मतलब के मुताबिक कि पहले अली हैं, फिर हसन है, फिर हुसैन है, फिर आखिर तक इमाम मेहदी होंगे। तो इसमें फिर इख्तिलाफ किए हैं। तो हर इमाम ने ये कहा है कि मतलब के मुताबिक सैयदना अली ने, सैयदना हसन हुसैन ने, बाकी अइम्मा से रिवायत है कि इमाम आएगा, वो गायब होंगे वगैरह, ये सारी बातें हैं। तो फिर भी इख्तिलाफ क्यों है? यानी अहले बैत के हजरात नबी को मानने वाले, अहले बैत के हजरात अपने दूसरे बड़ों को, आबा अजदाद को, अली हसन हुसैन को मानने वाले, उनके अक़वाल को मानने वाले, फिर भी इख्तिलाफ कर रहे हैं इमाम मेहदी में। तो ये मेरा सवाल अपने मुकाबिल मुनाज़िर से होगा कि अगर मनसूस मिनल्लाह है, हम तो मनसूस नहीं मानते ना सैयदना अली और सबको, हाँ इमाम मेहदी को मनसूस मानते हैं, कोई नहीं, किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया अहले सुन्नत में से। बहुत शुक्रिया अली मुआविया साहब, जज़ाकल्लाह, सलामत रहें। आपने अपनी 7 मिनट जो आपकी पहली बारी थी उसमें आपने गुफ्तगू की। अब आते हैं जो हमारे शिया मुनाज़िर हैं, उनकी दूसरी बारी, उनकी दूसरी टर्न है जिसमें वो अपनी 7 मिनट गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाह उस्ताद, बेफरमाइए। मेरे मोहतरम भाई जनाब मुआविया साहब, मुझे लगता है कि आप को मुनाज़रे के मौजू के बारे में कुछ गलतफहमी हुई, चूँकि हमारा मौजू वो अहले सुन्नत की नज़र में महदवियत है, न कि महदवियत इमाम अली, इमामत इमाम अली या इस्ना अशर के इमामत। आपके पास 7 मिनट थे, आपने 7 मिनट में 6 मिनट वो मौजू से हट कर बात की है। मुझे लगता है कि जो मौजू मैंने बयान किया उसका कोई जवाब आपने नहीं दिया, लेकिन आपकी बातें भी तनाक़ुद से भरी थी। अगर उसका कोई रब्त नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि उसका मैं जवाब दे दूँ। आपने कहा कि शियों की इमामत बातिल है चूँकि शियों के यहाँ इख्तलाफ है इमामत के, लेकिन आप खुद क्या नहीं कहते कि महदवियत की रिवायात वो मुतवातिर हैं? तो क्या आपके यहाँ कुछ अफराद ऐसे नहीं आए जिन्होंने महदवियत के बारे में, महदवियत के मौक़िफ़ को जुटलाया है? आप लोगों ने खुद महदवियत के बारे में खुद कहा है कि महदवियत के बारे में इख्तलाफ है, हालांकि आपके यहाँ नुसूस क़त्ई मौजूद हैं लेकिन इख्तलाफ भी हैं। वहाँ पे आप कहते हैं कि चूंकि इख्तलाफ है आइम्मा की इमामत पर लिहाजा बातिल है, तो फिर आपके यहाँ भी तो यही बात चलती है। आपने कहा कि अच्छा ये अब देखें कि हज़रत नूह के बेटे, हज़रत नूह की बीवी, उन्होंने हज़रत नूह की नबूवत का इनकार किया, तो क्या हज़रत नूह की नबूवत के हम जो है नऊज़ुबिल्लाह बातिल करार दें? अब इब्न आबिदीन हनफी वो बयान करते हैं कि अब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब इस ज़माने का खारिजी है, खारिज ज़मान है। रसूल खुदा फरमाते हैं खारिजियों के बारे में है कि किलाब अहले नार हैं, जहन्नम के कुत्ते हैं। अब आप बता दें, वो हनफियों ने मालिकियों की तकफीर की है, मालिकियों ने इनकी तकफीर की है, तमाम एक दूसरे की तकफीर की है। बस ये सारे जो इख्तलाफ हैं, बस असल मौजू को जुटला दें, असल बहस को ही जुटला दें। आपने कहा कि मौला अली की इमामत जो है वो अल्लाह की जानिब से नहीं है। जब आप कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसका मतलब क्या है? यानी मतलब कि एक शख्स आया था, एक आम शख्स था जो एक शख्स को हिदायत करे, लोगों की रहनुमाई करे। ये तो उलमा भी रहनुमाई करते हैं, क्यों उलमा को क्यों नहीं कहते कि रसूल अल्लाह, पैगंबर? ये रसूल अल्लाह का माना क्या है? यानी अल्लाह का भेजा हुआ। अगर सिर्फ हिदायत है तो इसमें तो आप लोग कहते हैं कि हर 1000 साल बाद एक मुजद्दिद आते हैं। इमाम रब्बानी को आप लोग कहते हैं मुजद्दिद अल्फसानी, तो फिर आप लोग मुजद्दिद अल्फसानी को खलीफतुल्लाह क्यों नहीं कहते, जो लोगों की हिदायत करते हैं? यानी खलीफतुल्लाह यानी खलीफा जो अल्लाह की तरफ से हो,
आपने कहा कि अइम्मा और अहले बैत के बारे में कोई नस नहीं है, मनसूस में अल्लाह के ऊपर कोई नस नहीं है, और इमाम महदी के मनसूस होने को कबूल करते हैं। मैं आपके एतराफ के मुताबिक ही मैं नस लेके आए हूँ कि अल महदी खलीफतुल्लाह, तो क्यों आप जो है वो खिलाफत की बात नहीं करते? ये जो है आपके यहाँ तनाकुज़ात हैं। मैं एक और रिवायत आपके सामने पढ़ता हूँ, ये इब्न अबी शैबा की रिवायत है, ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, मुसन्नफ में उन्होंने एक रिवायत नकल की है, इब्न अब्बास से नकल करते हैं कि एक दिन आएगा कि अहले बैत का एक जवान वो आएगा। रावी कहते हैं कि मैंने अपने अब्बास से पूछा कि क्यों जवान होगा, क्यों बूढ़ा शख्स नहीं होगा? तो इब्न अब्बास ने कहा हुआ अम्रुल्लाह, ये अम्र इलाही है, अल्लाह जिसको भी ये देना चाहे वो दे देता है। ये रिवायत मैं अपने दोस्तों के सामने पढ़ लेता हूँ। यह है अल मुसन्नफ, ये जिल्द 14 हदीस नंबर 38637, ये मुसन्नफ में है, इब्न अबी शैबा ने नकल करी। दिक्कत करें, हुआ अम्रुल्लाह, ये अल्लाह का अम्र है, ये अल्लाह के साथ खास है, युतीहि मन यशा, अल्लाह चाहे जिसको दे। बस इमाम महदी की जो खिलाफत है वो इलाही खिलाफत है, ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है। यही रिवायत मेरे भाइयों फज़ाइल सहाबा में इमाम अहमद बिन हंबल ने नकल की है, पहली जल्द में वो बयान करते हैं, वो नकल करते हैं और वो कहते हैं कि इस्नादहु सही, इसकी सनद क्या है? सही है, इब्न अब्बास तक सनद इसकी सही है। मैं आपके एक नुक्ते पे जो है आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने कहा कि अल्लाह की खिलाफत जरूरी नहीं है कि वो कुरान में हो, अगर नस सुन्नत में रिवायात में आ जाए तो भी काफी है। ये दरअसल आपकी ये बात शियों के तमाम मुखालिफिन के मुंह पे तमांचा है, जो कहते हैं कि अगर इमामत जो है मनसूस मिन अल्लाह है तो हतमन अल्लाह की तरफ से अइम्मा के नाम वो कुरान में सही तौर पे बयान होते। मैं आपका इस नुक्ते पर शुक्रिया अदा करता हूँ। हम भी साल से यही बात कर रहे थे। मेरे भाइयों, मेरे मुनाज़रीन, आप लोग दिक्कत करें कि अगर इमामत नबी ये मुकर्रम के बाद मौला अली की है तो जरूरी नहीं है कि उसका नाम कुरान में आ जाए। बस हमने साबित किया मेरे मोहतरम माविया साहब कि अल्लाह इमाम महदी की खिलाफत अल्लाह की खिलाफत है, अमर इलाही है, अल्लाह के हाथ में है। और हमने जनाब मुआविया की बात से ही साबित किया कि कुरान में नाम आना जरूरी नहीं है, बस रसूल खुदा के बाद जो खिलाफत है वो भी जरूरी नहीं कि वो कुरान में मौजूद है। अब मेरा एक सवाल है और ये है, अगर ये मसला साबित हो जाए जैसा कि हमने साबित किया, तो खलीफतुल्लाह की क्या सिफात होने चाहिए कि जो जनाब अबू बकर। जी, अब अली मुआविया साहब आपकी दूसरी टर्न है, बिस्मिल्लाह फरमाएं, आपका वक्त शुरू हुआ चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुकाबले मुनाज़िर साहब ने जो गुफ्तगू की आप सब हज़रात ने सुनी। सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने मुझ पे मुझे ये कहा है कि 6 मिनट उन्होंने जो है मौजूद से हट के बात की। तो माजरत अगर मैं ये कहूँ कि आप मुझे मुनासिब नहीं कह रहे, सही नहीं कह रहे, तो बुरा नहीं होगा, क्यों कि मैं खलीफतुल्लाह की ही बात को लेकर चला हूँ। और आपने ये कहा कि जवाब नहीं दिया, मैंने जवाब दिया है। खलीफतुल्लाह की वजाहत मैंने की है, पिछले टर्म में मैंने वाज़ेह कर दिया था कि खलीफतुल्लाह किस माना में हम मानते हैं। ठीक है, कि अल्लाह का निज़ाम अल्लाह की धरती पर अगर नाफिज करे, अल्लाह की ज़मीन पर नाफिज करे, तो इस माना में खलीफतुल्लाह हम कह सकते हैं, ना कि इस माना में जिस तरह अंबिया अलैहिस्सलाम को कहते हैं उस माना में नहीं। जिस तरह अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, तो वो नबी थे, इसीलिए अल्लाह ने उनके बारे में फरमाया ये।
ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ نبی انبیاء کی طرح اللہ نے خلیفہ منتخب کیا ہے، بلکہ اس معنی میں ہے کہ وہ آئیں گے، عدل و انصاف نافذ کریں گے، اور جو ہے وہ ان کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. یہ ساری باتیں ہیں، اور وہ کہیں نئی شریعت نہیں لائیں گے، بلکہ یہ شریعت محمدی کو ہی آگے لے کے چلیں گے، اور اللہ کے نبی کی سنت کو ہی آگے لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے، تو شریعت محمدی ہی نافذ کریں گے. تو مختصر میں یہ بات کی تھی. پھر میں نے یہ گفتگو کی تھی کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ اس سے اور مسئلے بھی حل ہوتے ہیں. جب اللہ نے مہدی کو منسوخ کر دیا ہے، ان کا نام لے کر بیان کر دیا ہے، تو آپ نے پھر کہیں اور لے کے جانے کی کوشش کی اس بات کو دوسرے ائمہ کی طرف. تو میں پھر اس طرف گیا اور اس طرف میں نے بات کی. بہرحال جو میں نے بات کی وہ ہمارے سامعین نے اور ناظرین نے سن لی ہوگی. اب اس ٹائم میں جو آپ نے باتیں کی ہیں ان کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. آپ نے یہ کہا کہ حنفی اور مالکیوں نے تکفیر کی ہے، اور آپ کے بھی اہل سنت میں بھی مہدی کے جھوٹے دعوے دار آئے ہیں. میں اس سے اختلاف نہیں کرتا، واقعی آئے ہیں، واقعی جھوٹے دعوے دار آئے ہیں، جھوٹے دعوے دار نبوت کے بھی آئے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے اختلاف نہیں کرتا میں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو دلیل پکڑتے ہیں اس باتوں سے کہ آپ کے جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام، جس طرح آپ نے بات کی کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بھی انکار کیا، تو میں یہی پہلے کہہ چکا ہوں کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے وہ تو اپنے باپ کو نبی نہیں مانتے تھے. جب نبی نہیں مانتے تھے تو اس کا کیسے مانیں گے، اس کی بات کیسے مانیں گے کہ میں نبی ہوں؟ جب ایک بندہ ہی ان کے نزدیک معتبر نہیں ہے تو ان کی بات کیسے معتبر ہوگی؟ کیونکہ وہ نبی کی بات کرتے ہیں تو ان کی زبان سے نکلے گا نا نوح علیہ السلام کی. تو بیٹا ان کو نبی نہیں مانتا ہو تو ان کی بات کیسے مانے گا؟ لیکن میں یہاں مثال دے رہا تھا اہل بیت کی، کہ اہل بیت کی شخصیات تو وہ ہیں جن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ بھی کہتے ہیں یہ کہ اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے سفینہ نوح کی کشتی. تو اہل بیت کے ہی کچھ حضرات نے کیوں اختلاف کیا؟ وہ جو سفینہ نوح کے جو ہے وہ مزداق تھے، انہی میں سے ہی کیوں اختلاف ثابت ہوا ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے یہ نہیں کہا کہ شیعہ کہتے ہیں، شیعہ تو داخل نہیں ہے اہل بیت میں. میں کہتا ہوں کہ شخصیات اہل بیت میں ہیں، انہوں نے اختلاف کیا ہے. میں پیش کروں گا آگے جو بات چلے گی آگے. تو شخصیات اہل بیت میں سے ہی اختلاف موجود ہے. باقیوں کو چھوڑیں آپ، باقی چلے شیعوں کو چھوڑیں آپ، شیعہ تو بیچارے ایسے ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن شخصیت جو اہل بیت جو خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تم میں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اہل بیت، تو انہی شخصیات میں سے ہی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں مہدویت کا. میں یہ کہہ رہا ہوں. باقی شیعوں کو چھوڑے، شیعوں نے کیا 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 نہیں کیا، ہر امام کے بعد اختلاف ہوا ہے، وہ الگ بات ہے، اس پہ میں نہیں آ رہا کیونکہ یہ موضوع نہیں ہے. پھر آپ نے یہ کہا کہ مجدد الثانی آپ کے نزدیک ہوتا ہے مجدد جو دین کو جو ہے وہ تجدید کرتا ہے، دین کو نئے سرے سے نافذ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کو آپ خلیفۃ اللہ کی نہیں کہتے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ دین میں جو بدعات پھیلی ہوئی ہیں اس کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دین بالکل ہی بگڑ چکا ہو، دین کی کوئی بات ہی نہیں ہو، دین ہوتا ہے، لیکن دین کی جو ہے وہ عام طور پہ بدعات پھیلی ہوتی ہیں ان کو ختم کرتا ہے. وہ اس پر محنت کرتا ہے، اس پر زبانی اور قلمی جہاد کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں اگر ویسے بھی جہاد کرے، تلوار سے جہاد کرے، جہاد میں سیف کرے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ منسوخ نہیں ہے. اس لیے ہم خلیفۃ اللہ کیوں کہیں ان کو؟ جو منسوخ ہے خلیفۃ اللہ ہم اس کو کہیں گے. ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جو منسوخ ہے اس کا انکار نہیں کرتے. ہم بار بار میں یہ کہوں گا کہ جو منسوخ ہے، جو نام منسوخ ہے، اس کا انکار نہیں کریں گے. ہم جو منسوخ نہیں ہے اس کا ہم انکار کریں گے، اس کو نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ نے مصنف ابن ابی شیبہ سے روایت پیش کی کہ وہ امر اللہ، کہ وہ اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے، تو میں پہلے کہہ چکا ہوں نا کہ یہ خلیفۃ اللہ ہی ہیں اور اللہ نے ہی امام مہدی کو منتخب کیا ہے. تو اللہ نے جب ان کو منتخب کیا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، اس لیے ہمارے خلاف نہیں ہے یہ روایت. پھر آپ نے یہ کہا کہ آپ نے ایک مسئلہ حل کر دیا کہ لوگ ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن میں ائمہ کے نام دکھاؤ. آپ نے مسئلہ حل کر دیا کہ قرآن میں اگر نام نہ ہو تو احادیث میں ہو تو بھی کافی ہے. سب سے پہلی بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو دعویٰ کرتے ہیں آپ کے نزدیک امامت جو ہے وہ اصول دین میں سے ہے. توحید، نبوت، عدل، امامت اور قیامت، یہ آپ کے نزدیک اصول دین میں سے ہیں. تو جب اصول دین کی بات آتی ہے تو پھر ظاہر بات ہے ہم قرآن کی طرف چلیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب قرآن اور اہل بیت یا سنت جو بھی کہیں آپ، تو قرآن تو میں نہیں نا. اگر قرآن میں اصول دین نہیں ملتے تو پھر ہم کہاں سے لیں گے دوسرا؟ حدیث تو اس کے بعد ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے ہم.
لیکن جو اصول دین کی ہم بات کرتے ہیں نا، اصول دین کی ہم بات کرتے ہیں اور آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ نص اللہ عز و جل و رسولہ فی الائمتی واحدن فواحدن، کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے نص کی ہے، تو آپ کا عقیدہ منسوخ من اللہ ہے، جس طرح رسول کافی میں یہ باب موجود ہے اس نام سے عنوان سے، خود آپ کہتے ہیں. تو آپ کے ہی اس دعوے کے مطابق ہمارے علماء جو ہے وہ آپ سے دعویٰ کرتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں نا نص اللہ عز و جل، وہ نص کہاں ہے قرآن میں، اسی لیے آپ دعویٰ کرتے ہیں. یہ آپ کا نظریہ ہے، اس کے مطابق آپ کے نظریے کے مطابق یہ سوال ہوتا ہے. ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارے ائمہ جو ہیں وہ منسوخ من اللہ ہیں، کہ قرآن میں ان کا نام ہونا چاہیے، ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا. اہل سنت کا متفق عقیدہ ہے کہ اللہ نے خلیفہ نام لے کر منتخب نہیں کیا، ٹھیک ہے، سوائے چند کو چھوڑ کے جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اہل سنت کا متفق عقیدہ ہے، صحابہ کا اور ہمارے کتب عقائد میں واضح بات لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ واضح بات لکھی ہوئی ہے کہ خلافت منسوخ من اللہ نہیں ہے. تو اس لیے ہم اس طرف کیوں جائیں کہ قرآن سے مطالعہ آپ بہت شکریہ. میں آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ آپ اپنے سوالات کو، موضوع کو اس انداز سے ان کو رکھیں کہ اپنے وقت میں مکمل کر سکیں، تاکہ آپ کی کوئی بات ادھوری نہ رہے اور اپنے وقت میں مکمل ہو جائے. اگر کوئی رہ جاتی تو آپ سے اپنی اگلی باری میں آپ اس کو بیان کر دیا کریں. بہت شکریہ آپ کا. دو باریاں جو ہے وہ ہمارے دونوں مناظرین نے گفتگو کر لی ہے. اب تیسری جو باری ہے، تیسری ٹرن ہے، وہ استاد علی شریفی صاحب کی. استاد بے فرمائے. جی میرے بھائی، پھر آپ نے موضوع سے خارج، موضوع سے ہٹ کر بات کی ہے. ہماری بات وہ 12 ائمہ کی امامت نہیں ہے، ان کے منصوص من اللہ ہونا نہیں ہے. ہماری بحث مہدویت ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس اپنے موضوع کے بارے میں ہی بات کریں. آپ نے کہا کہ خلیفۃ اللہ کا معنی ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کی رعایت کریں گے اور ظلم کے ساتھ مبارزہ کریں گے. جو بھی ہو وہ خلیفۃ اللہ ہے. روایت ہے صحیح السند، جناب ابو بکر کہتے ہیں کہ میں خلیفۃ اللہ نہیں ہوں. بس جناب ابو بکر وہ عدل و انصاف نہیں رکھتے تھے اور ظلم کے خلاف انہوں نے مبارزہ بھی نہیں کیا ہے. میں ابھی یہ روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. یہ بات جو آپ نے کی ہے، اس سے آپ نے اہل سنت کے مبانی کو زیر سوال لایا ہے. یہ ہے کتاب جناب خلال کی السنہ، حدیث نمبر جو ہے وہ 334 ہے. جناب ابو بکر کو کہا گیا یا خلیفۃ اللہ، یا خلیفۃ اللہ. جناب ابو بکر نے کہا نہیں، مجھے مت کہو خلیفۃ اللہ، لست بخلیفۃ اللہ. اس کی سند کیا ہے؟ اسناد هذا الحدیث صحیح ہے. یہی بات جناب ابن تیمیہ نے بھی کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ لا یجوز، جائز نہیں ہے جو کہا جائے کسی کو خلیفۃ اللہ. یہ مجموع الفتاوی جناب ابن تیمیہ کی دیکھیں، مجلد خامس یعنی 35ویں جلد میں صف، یہ دیکھیں جائز نہیں ہے کہ خلیفہ کہے. کیوں؟ چونکہ لوگوں نے جب جناب ابو بکر کو کہا خلیفۃ اللہ، انہوں نے جواب میں کہا کہ میں خلیفۃ اللہ نہیں ہوں، لیکن میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں. بس یہ جو بات آپ نے کی ہے، اس نے اہل سنت کے تمام عقائد کو وہ زیر سوال لایا ہے. آپ نے کہا خلیفۃ اللہ اس کو کہا جائے گا جو عدل و انصاف لے کے آئے اور ظلم سے مبارزہ کرے. خوب جناب ابو بکر کہتے ہیں میں خلیفۃ اللہ نہیں ہوں. بس جناب ابو بکر نے انصاف و عدل سے رفتار نہیں کیا ہے اور ظلم کا مقابلہ نہیں کیا ہے. میں اہل سنت بھائیوں سے معذرت خواہ ہوں. یہ بات جو میں کر رہا ہوں، جو ہے ہمارے بھائی نے جو ہے نا یہاں پہ بات کی ہے. اب ایک اور بات بھی جو ہے وہ خارج از موضوع اپنی کی ہے کہ اختلافات کے حوالے سے میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ کچھ قرآن کا مطالعہ کیا کریں آپ، کیونکہ قرآن مجید وہ چونکہ قرآن نہیں کہتا کہ اختلاف جو ہے وہ جہالت کی وجہ سے آتا ہے. نہیں، سورہ شورى کو آپ دیکھیں، وہ اختلاف کے شکار نہیں ہوئے الا من بعد ما جاءهم العلم، من بعد ما جاء العلم، مگر بعد اس کے کہ علم آ جائے. یہ تفرقہ، یہ انحراف و علم آنے کے بعد ہے. یہی مضمون آل عمران میں بھی ہے، بینہ میں بھی ہے، بقرہ میں بھی ہے، آل عمران، زخرف میں بھی ہے.
یہ تمام کیا تمام آیات آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے کہ اختلاف کی دلیل کے آگاہی ہے، آگاہی آنے کے بعد اختلاف کیا جاتا ہے. آپ نے خود ہی فرمایا کہ رسول خدا نے ثقلین کی حدیث بیان فرمائی ہے، اس کے بعد اختلاف ہے. بس اختلاف کا تعلق کہیں بھی جو ہے وہ جہاں آپ لے جانا بات جہاں لے جانا چاہتے ہیں وہاں نہیں ہے. آپ کی دیگر مباحث بھی خارج از موضوع ہیں، اس لیے میں اسے بحث نہیں کرتا. میں نے احادیث صحیح و سند بیان کی کہ امام مہدی کی حکومت وہ الہی حکومت ہے. اب ایک اور ابو نعیم کی کتاب ہے الفتن، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہماری بحث چونکہ مہدویت ہے، اب میں جو ہے وہ لیکن چونکہ آپ نے نص مانگی اس لیے میں بیان کرتا ہوں. امام علی سے پوچھا گیا کیا مہدی، یہ اگر سکین دکھائیں الفتن نعیم بن حماد کی. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مہدی ہم میں سے ہیں، ہم میں سے ہیں. آپ لوگوں نے ہم لوگوں کی وجہ سے تم لوگ گمراہی سے نجات پا گئے ہوں. یہاں آخری روایت تک یہ آپ دیکھیں الفتن نعیم بن حماد کی حدیث نمبر 1029 اس روایت میں بھی ہے. یہاں پہ بھی امام مہدی کی الہی خلافت کا اس بات ہے. یہ نص ہے امام مہدی کے الہی خلافت پر. تیسری جو حدیث میں نے بیان کی ہے وہ اہل سنت کے نزدیک معتبر سند کے ساتھ امام علی فرماتے ہیں کہ یہ مہدی کے جس کی خلافت الہی ہے یہ ہم ان ائمہ میں سے ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، گمراہی سے نکلتے ہیں. اے میرے بھائی، چونکہ آپ نے تمام کے تمام تناقضات کی بات کی ہے، تناقض کے شکار ہوئے ہیں آپ، میرا آپ سے جو ہے بنیادی سوال یہ ہے کہ اللہ کا خلیفہ اہل سنت کے نزدیک کیا صفات کا حامل ہونا چاہیے؟ بس یہ مقام خلافت الہی ہے، یہ مختص ہے اللہ کے ساتھ، یہ اللہ ہی کی مرضی سے کسی کو یہ مقام دیا جاتا ہے. اس کا شورا کے ساتھ، اس کا لوگوں کے انتخاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ علوم خاص رکھتے ہیں، علم غیب رکھتے ہیں، مظہر صفات الہ. شکریہ، بہت شکریہ. صفات کا مظہر ہے. جو تیسری باری تھی ہمارے شیعہ مناظر کی، انہوں نے اپنی گفتگو کو مکمل کیا. اب چلتے ہیں ہمارے اہل تسنن مناظر کی جانب. جناب علی معاویہ صاحب بسم اللہ کریں، آپ کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے ناظرین ہمارے سن رہے دیکھ رہے ہیں کہ گفتگو چل رہی ہے ہماری وہ مسئلہ مہدی پر ہی چل رہی ہے، لیکن کیونکہ شیعہ مناظر صاحب بیچ میں دوسری باتیں کرتے ہیں تو مجبوراً مجھے بھی دوسری باتیں کرنی پڑتی ہیں. بہرحال امام مہدی پر جو بات چل رہی ہے اس پر میں گفتگو کرتا ہوں. ایسا نہیں کہ میں بات نہیں کرتا، میں وضاحت کرتا ہوں. جو یہ دلیل پیش کرتے ہیں میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. اور ابھی تک جو انہوں نے باتیں کی ہیں امام مہدی کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہو. ہم تو مانتے ہیں اس بات کو نا، اس بات کو ہم مانتے ہیں کہ امام مہدی خلیفۃ اللہ ہوں گے، وہ دین نافذ کریں گے، ٹھیک ہے، اللہ کے احکامات نافذ کریں گے. جب دنیا میں کفر اور ظلمت پھیل چکی ہوگی تو وہ نافذ کریں گے. میں اس کا انکار نہیں کرتا، میں مانتا ہوں. اور آپ نے پھر روایت پڑھی ہے الفتن نعیم بن حماد سے کہ المہدی منا، مہدی ہم میں سے ہوں گے. تو اس کا بھی انکار نہیں کرتے ہم کہ سیدنا علی کی نسل سے ہوں گے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے. اس کا ہم بھی انکار نہیں کرتے، ٹھیک ہے. ہم واضح کھل کر کہتے ہیں کہ سیدنا علی کی نسل سے ہوں گے.
سیدہ فاطمہ کی ہی نسل سے ہوں گے، اس کا انکار ہی نہیں کرتے ہم. تو پھر یہ روایت پڑھنا کہ المہدی منا تو ہمارے کسی کے خلاف نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہم کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات کے نزدیک جو مہدی ہے وہ ہیں سیدنا حسن عسکری کی اولاد، ان کی نسل سے ہیں جو شیعہ دعویٰ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اہل سنت کے نزدیک جو روایت ملتی ہیں ان کے مطابق یہ امام مہدی جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہے. اہل سنت کے نزدیک جو روایت ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کتاب ہے نعیم بن حماد، یہ کتاب ہے، اس کی روایت نمبر ہے 1084. ٹھیک ہے، اس میں روایت ہے کہ ان عبداللہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المہدی یوات اسمہ اسمی، مہدی کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، و اسم ابی اسم ابی، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی وہ محمد بن عبداللہ ہوں گے. ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ یہ روایت بھی کیا ہے، اس کو جو ہے وہ کتاب ابو نعیم کے جو ہے وہ موشی نے کہا ہے کہ مرفوع حسن الاسناد، یہ روایت سند کے اعتبار سے حسن ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے محقق نے یہ بات لکھی ہے یہ روایت حسن ہے. تو ہمارے نزدیک جو امام مہدی ہیں وہ کیا ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوں گے اور اللہ کے نبی کے والد کے نام پر ہوں گے، والد کا نام ہوگا یعنی محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا. لیکن ہم اگر شیعہ حضرات کی بات کرتے ہیں تو ان کے امام مہدی کی بات کیا ہے، تو وہ ہیں محمد بن حسن عسکری. تو اس نام سے جو ہے وہ شیعہ حضرات کے امام مہدی ہیں. تو یہ واضح فرق ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ بات واضح ہے. تو اس پر جو ہے وہ اگر آپ یہ بات واضح کریں کہ کیا آپ کے نزدیک یہ فرق واضح ہے، تو آپ یہ روایت کم سے کم پڑھ لیتے تو آپ کے سامنے واضح ہو جاتا کہ بھائی اختلافات تو ہیں. ٹھیک ہے، تفسیر کا فرق ہے. آپ کہتے ہیں کہ حسن عسکری کی اولاد سے ہیں، جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ان کا والد عبداللہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ واضح فرق ہے کہ ایک شخصیت کا ہی فرق ہو گیا. ٹھیک ہے، باقی رہی بات یہ ہے کہ سیدنا ابو صدیق کو خلیفۃ اللہ کو کہا گیا، انہوں نے خلیفۃ اللہ ہونے کا انکار کیا، بلکہ آگے روایت آپ نے جو پڑھی ہے اس میں آگے یہ الفاظ ہیں وَلَكِنِّي خلیفۃ رسول اللہ، بلکہ میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کے رسول کے خلیفے ہیں، خلیفۃ اللہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ الرسول میں جو ہے وہ کام کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کہ خلیفۃ الرسول جو اللہ کے نبی کے جو خلیفہ ہیں سیدنا ابو صدیق، سیدنا عمر فاروق، جو ہے وہ یہ خلیفۃ الرسول ہیں، سیدنا ابو صدیق خلیفۃ الرسول ہیں. ان کا کام کیا ہے، رسول کے دین کو آگے لے کر چلے ہیں وہ. ٹھیک ہے، رسول کے دین کو انہوں نے نافذ کیا ہے. جب رسول کے دین کو نافذ کیا ہے اور خلیفۃ الرسول ان کو یہ ایک اعزاز ہے، یہ ان کے لیے اعزاز ہے رسول کے خلیفہ ہونے کا. جسے قرآن اللہ نے فرمایا نا کہ وعدہ کیا ہے میں نے کہ وعد اللہ وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ نبی کی خلافت کی بات چل رہی ہے. تو نبی کا خلیفہ ہونا یہ ایک اعزاز کی بات ہے، یہ اعزاز ان کو ملا ہے ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خلیفۃ اللہ میں انکار کریں تو بس مطلب ختم ہوگی بات، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، خلیفۃ اللہ، آپ بھی سیدنا علی کو خلیفۃ رسول کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں وصی رسول اللہ. تو کیا آپ سیدنا علی کی گھٹا رہے ہیں حیثیت کو؟ آپ بھی کہتے ہیں خلیفۃ بلا فضل، آپ بھی کہتے ہیں نا، تو آپ بھی سیدنا علی کو اللہ کے رسول کا خلیفہ مانتے ہیں، خلیفۃ رسول مانتے ہیں. تو اس سے کوئی شان کم نہیں ہو جاتی. جو آپ جو ہے وہ تضاد پیش کر رہے ہیں کہ خلیفۃ اللہ نہیں ہے تو خلیفۃ رسول درجہ کم ہو گیا ان کا، ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات واضح ہوئی کہ انہوں نے خلیفۃ رسول کہا ہے اپنے آپ کو، وَلَكِنِّي خلیفۃ رسول اللہ، یہ آگے الفاظ موجود تھے اس روایت میں. ٹھیک ہے، باقی آپ نے کہا کہ المہدی منا، تو ہمیں اختلاف نہیں کیا، میں نے واضح کہا ہے کہ وہ سیدنا علی کی اولاد سے ہوں گے، سیدہ فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، اس کا انکار ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی، باقی فرق یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ وہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، لیکن آپ کے نزدیک امام مہدی ان کے والد کا نام حسن عسکری ہے رحمہ اللہ. ٹھیک ہے جی، باقی آپ نے پچھلی بار بات کی تھی امام مہدی کی صفات کی. ٹھیک ہے جی، تو صفات پہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے نزدیک کتب احادیث میں صفات بالکل موجود ہیں. ٹھیک ہے جی، کہ وہ آئیں گے اور خلافت بیعت سے انکار کریں گے، وہ قارئون بیعت دینے سے انکار کریں گے. ٹھیک ہے جی، تو اگر ہم اس بات پہ ہم تکبر کریں تو آپ کے جو امام مہدی آئیں گے وہ تو زبردستی بیعت لیں گے اور جو ان کے بیعت کا انکار کریں گے اس کو قتل کریں گے. یہ تو واضح ہے. لیکن ہمارے امام مہدی کیا کریں گے، وہ بیعت سے جو ہے وہ انکار کریں گے، بیعت نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو یہ صفات موجود ہیں. جب وہ آئیں گے
ان کے چہرے کی بات ہے، ان کا چہرہ کھلا ہوگا، سفید چہرہ ہوگا، جسم میں بھاری ہوں گے، اس طرح کی صفات ہیں، بہادر ہوں گے، سخی ہوں گے، یہ ساری صفات ان میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری کتب حدیث میں آپ نے تحقیق کیا تو موجود ہے، بالکل ہمارے کتب میں صراحت سے موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ صفات ان کی ہوگی. اب آپ پتہ نہیں کون سی صفات کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ذرا کھل کے آپ بات کریں کہ آپ کن صفات کی بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس پہ ہم تھوڑا بات کریں کہ آپ جن صفات کی بات کرنا چاہ رہے ہیں کیا وہ صفات واقعی امام مہدی میں ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر صفات کی بات آتی ہے تو صفات پہ بات کرنی چاہیے ہمیں. شخصیت پہ اختلاف ثابت ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک ہے سیدنا حسن عسکری کی اولاد سے ہیں وہ، ہمارے نزدیک جو ہے وہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جو ہمارے کتب اہل سنت میں روایت موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. اب تو میں نے امام مہدی کی بات کی ہے نا، آپ کی جو دوسری باتیں کی تھی تصریح جواب دیا میں نے، باقی میں نے تقریباً جو ہے وہ آپ کا اب شکایت نہیں کریں گے کہ آپ نے بات موجود ہونے کی ہے. آپ آگے کی بات کو بیان کیجیے گا. جی ناظرین، اب چلتے ہیں ہمارے استاد علی شریفی صاحب کی جانب کہ وہ اپنی چوتھی باری کی گفتگو فرمائیں. استاد ایک درخواست کرتا ہوں، ہماری بحث وہ مہدویت ہے. یہاں پہ شیعہ کی نظر میں مہدویت سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے. یہاں پہ اہل سنت کی نظر میں مہدویت ہے. ہم کہتے ہیں کہ خلیفۃ اللہ کی صفات اہل سنت یہاں وہ کیا ہے، چونکہ میں نے ثابت کیا یہ امام مہدی یہ اللہ کا خلیفہ ہے، خلیفۃ اللہ ہے. یہ اہل سنت کے ہاں خلیفۃ اللہ اس کی کیا صفات ہونے چاہیے کہ جہاں پہ جناب ابو بکر آ کے کہتے ہیں کہ میں خلیفۃ اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں. آپ نے کہا کہ جناب ابو بکر نے اس وجہ سے کہا کہ میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں اور رسول اللہ کا خلیفہ ہوں چونکہ وہ پیغمبر کے راستے کو ادامہ کنٹینیو کرنا چاہتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا راستہ اور رسول کا راستہ وہ جدا ہے. اللہ ایک راستے پہ چل رہا ہے اور نبی مکرم کسی اور راستے پہ چل رہے ہیں. جہاں پہ جناب ابو بکر کہتے ہیں کہ میں اللہ کا خلیفہ تو نہیں ہوں لیکن نبی مکرم کا خلیفہ ہوں. کیا اللہ کا راستہ رسول کے راستے سے جدا ہے؟ آپ نے کہا کہ امام مہدی کے الہی خلافت کو قبول کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ ظلم کے ساتھ مبارزہ کریں گے اور عدل انصاف سے زمین کو بھریں گے. یہاں پہ جناب ابو بکر کہتے ہیں کہ میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں اور رسول اللہ کا خلیفہ ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ بھی نعوذ باللہ وہ عدل و انصاف کو قائم نہیں کرنا چاہتے تھے. یہ تھے کہ آپ کی باتوں میں مکمل تناقض اور تعارض ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ شیعہ بھی کہتے ہیں کہ علی وصی رسول خدا ہے. ہم جب کہتے ہیں وصی رسول خدا تو یہاں پہ ہم الہی خلافت کا خوب یہاں پہ جائز نہیں ہے کیونکہ وہ جناب ابو بکر نے انکار کیا ہے کہ خلیفۃ اللہ نہیں ہوں. جائز نہیں ہے کسی کو کہیں خلیفۃ اللہ. میرا موضوع جو آپ نے باتیں کی ہے وہ نہیں ہے چونکہ خارج از موضوع ہے، موضوع سے ہٹ کر باتیں ہیں. میں ابھی آپ کو خلیفۃ اللہ کا مقام اہل سنت کی کتابوں میں ان کی صفات وہ بیان کر رہا ہوں. یہ ہے تفسیر معارف القرآن، محمد شفیع عثمانی صاحب، تقی عثمانی صاحب کے والد، وہ تصریح کرتے ہیں زمین میں نظم کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ کی طرف سے جانشین آئیں گے. یہ خلیفہ بغیر کسی واسطے سے اللہ کی طرف سے وہ معین کیے جائیں گے اور کسی کا بھی یہاں پہ کوئی وہ ایکشن یعنی یہاں پہ نہیں ہے، ان کا عمل نہیں ہے. جناب ابو بکر نے کہا میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں. خوب یہ اس کا واضح ہے. یہاں پہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے انتخاب ہوگا. جناب ابو بکر کا انتخاب کہاں ہوا ہے؟ لوگوں نے کیا ہے، جس نے انکار کیا ان کو قتل کیا ہے، سعد ابن عبادہ کو. تعیین یہ خلیفہ، اس خلیفہ کا تعیین وہ اللہ کی جانب سے. دوسرا نقطہ ایک اور صفحے پہ، دوسرے صفحے پہ محمد شفیع صاحب کیا کہتے ہیں؟ مفتی محمد شفیع صاحب، یہ خلیفہ بغیر کسی واسطے سے اللہ کے
احکام کو اللہ سے دریافت کرتے ہیں اور اسے جہان میں بیان کرتے ہیں. منسوب بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ سے احکام لے کے آتا ہے. ایک اور نقطہ آپ کے سامنے جو ہے بیان کرتا ہوں. اللہ کا خلیفہ اس کے پاس علم ہوتا ہے، مخصوص علم ہوتا ہے. یہ معارف القرآن تفسیر دیکھیں، اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 220 پہ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ کہتے ہیں کہ میں خلیفہ کو جعل کرتا ہوں تو اس کی صفات کیا ہونے چاہیے؟ یہ خلیفہ زمین پر خلافت کے لیے ایسے علم کہ جو ملائکہ کے استعدادات سے خارج ہے. ملائکہ میں وہ طاقت نہیں ہے. آدم علیہ السلام کی فطرت میں صلاحیت موجود تھی کہ اسے حاصل کریں، کسب کریں، کہ جو فرشتوں کی طبیعت میں نہیں تھی. یہ فرشتوں کے اعتراف سے ثابت ہے کہ وہ فرشتے اس ذمہ داری پر عمل کرنے سے عاجز تھے کہ جو تفویض ہوئی ذمہ داری ایک اس جانشین کو. بس یہاں پہ ایک خاص علم ہے جناب آدم علیہ السلام کے پاس جو فرشتوں کے لیے آشکار ہوا، بس اللہ کی طرف سے ہے، جال الہی ہے، علم خاص ہے کہ جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے. یہ معارف الحدیث محقق علامہ منظور نعمانی صاحب کی ہے. وہ تصریح کرتے ہیں چونکہ انسان اس جہان میں خلیفہ اور اللہ کا جانشین ہے، پس وہ وظائف خلافت کی ذمہ داری کو اچھی طرح انجام دیتا ہے. لذا خداوند متعال امور اور غیبی حقائق کہ جو ماورائے طبیعت ہیں، کہ جو عام لوگوں کے لیے کشف نہیں کیا جاتے، کن لوگوں کے لیے ظاہر کرتا ہے؟ مثل رسول خدا کہ جن کو غیبی حقائق سے اطلاع دیا ہے، مطلع کیا ہے. بس یہاں تک معلوم ہوا کہ امور غیبی سے بھی ان کو معلوم ہوتا ہے، غیبی امور کا بھی ان کو علم ہوتا ہے. ایک اور نقطہ وہ بھی یہ ہے کہ عناصر اربعہ بھی خلیفۃ اللہ کے اختیار میں ہے. یہ صفات کتاب دیکھیں آپ، یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے تکوین ولایت اور عناصر اربعہ یعنی پانی، خاک، مٹی، ہوا اور آگ وہ خلیفہ کے اختیار میں دیا ہے. یہ دیکھیں کہ خلیفہ کی ولایت عناصر اربعہ پہ. جی جناب، استاد نے اپنی چوتھی باری کی گفتگو مکمل کی. اب چلتے ہیں علی معاویہ صاحب کی جانب. جی علی معاویہ صاحب بسم اللہ فرمائیں، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرے ناظرین اور سامعین، آپ کے سامنے مسئلہ چل رہا ہے امام مہدی کے حوالے سے، اور امام مہدی کی جو ہے وہ شخصیت پر اور ان کی صفات پر بات ہو رہی ہے. ہمارے جو مقابل مناظر صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ شیعہ حوالے پیش نہ کریں بلکہ یہ ثابت کریں کہ کتب اہل سنت میں امام مہدی کیا ہیں. تو میں اسے گزارش کروں گا کہ دیکھیں بات یہاں یہ چل رہی ہے، آپ یہ ثابت کر رہے ہیں نا کہ اشتراک کی جب بات ہوگی تو آپ کے مہدی کی بات بھی ہوگی، ظاہری بات ہے. جو شیعہ مذہب میں امام مہدی کا کانسیپٹ ہے، نظریہ ہے، بات کریں گے، ظاہری بات ہے. ٹھیک ہے، تو جب اشتراک کی بات ہوگی تو بات ہم کریں گے. ٹھیک ہے، میں ابھی تک جو بات کر رہا ہوں وہ کتب اہل سنت کی بات کر رہا ہوں. میں دو پیش کیے، دو فرق پیش کیے. پہلا فرق پیش کیا کہ وہ محمد بن عبداللہ ہوں گے، ان کا نام ہوگا محمد اور وہ عبداللہ ان کے والد کا نام ہوگا. ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے وہ میں نے یہ کہا کہ وہ قارئون، وہ بیعت لینے سے انکار کریں گے، لیکن شیعہ امام مہدی بیعت لینے سے زبردستی بیعت لیں گے. میں نے یہ فرق واضح کیا تھا. بہرحال میں ایک روایت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے کہ امام مہدی کی سیرت اب اتنا واضح کھل کر سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو میں یہ روایت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. یہ مسند ابو یعلا ہے، وہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے،
یہ مسند ابو یعلا ہے، آپ دیکھیں یہ مسند ابو یعلا، ٹھیک ہے، اس کا جلد نمبر ہے جزء ثانی عشر، روایت ہے 6940. کیا فرماتے ہیں؟ حدثنا ابو ہشام الرفاعی حدثنا وهب بن جریر، یہ پوری روایت ہے. پھر یہ کہ ان ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون اختلاف عند موت خلیفۃ. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف ہوگا. وَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّن قُرَيْشٍ، قریش سے ایک بندہ پیدا ہوگا، من اہل المدینہ سے الی مکہ، جو مدینہ سے ہوگا اور مکہ کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے، اس سے مراد امام مہدی ہی ہیں، ٹھیک ہے. فیاتی ناس من اہل مکہ، پھر اہل مکہ کے لوگوں کے پاس آئیں گے ان کی بیعت کرنے کے لیے. فیخرجونہ وہو کارہ، اور ان کو نکالیں گے بیعت کے لیے، لیکن وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوگا مجھ سے بیعت نہ کریں، وہ بیعت سے دور ہوتا ہوگا. فیبایعہم بین المقام والرکن، اور ان سے بیعت کرے گا رکن اور مقام کے نزدیک. مقام سے مراد کیا ہے؟ مقام ابراہیم کے نزدیک ان سے بیعت کرے گا، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا ہے؟ فَيَبْعَثُونَ إِلَيْهِ جَيْشًا مِنَ الشَّامِ، شام سے لشکر آئے گا ان کو قتل کرنے کے لیے. فَإِذَا كَانُوا بِالْبَيْضَاءِ خُسِفَ بِهِمْ، بیضا کے مقام پر جب وہ آئے گا لشکر، تو وہ لشکر زمین دھس جائے گا زمین میں. فَإِذَا بَلَغَ النَّاسُ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ أَهْلِ الشَّامِ وَأَصَائِبُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ. جب یہ بات مشہور ہو جائے گی تو اہل شام سے اور عراق سے لوگ آئیں گے، ان کی بیعت کریں گے. وَإِنْ شَاءَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَقْبَالُهُ قَلْبٌ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا أَوْ قَالَ جَيْشًا فِيهِمْ مُؤْمِنُونَ وَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ وَيُقْسِمُ بَيْنَ النَّاسِ. جب جنگ ہوگی تو یہ جو ہے وہ مال تقسیم کرے گا، ٹھیک ہے. پھر آگے کہتے ہیں، اچھا آگے کیا کہتے ہیں؟ وَيَعْمَلُ فِيهِمْ سُنَّةَ نَبِيِّهِمْ، وہ سنت نبی پر چلے گا. امام مہدی سنت نبی کو فالو کرے گا، نہ یہ کہ اپنی طرف سے کوئی احکامات جاری کرے گا. آپ جو روایت پڑھ رہے ہیں نا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گویا امام مہدی جو ہے وہ کیا کریں گے؟ وہ آدم علیہ السلام کی طرح کیا کریں گے؟ وہ احکام اللہ سے لیں گے. یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام کی طرح احکامات نہیں لیں گے، بلکہ وہ سنت رسول پہ عمل کریں گے، ٹھیک ہے. تو واضح الفاظ ہیں کہ سنت رسول کے تابع ہوں گے، نہ کہ آدم علیہ السلام کی طرح شریعت. اب آدم علیہ السلام نبی بھی ہیں اور خلیفۃ اللہ بھی ہیں، تو ان کو دو عہدے ہیں، نبی ہونا اور صرف خلیفۃ اللہ ہونا، یہ فرق ہے. آپ کا نظریہ ہے نا، آپ بھی تو کہتے ہیں کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام امام ہیں اس طرح سیدنا علی بھی امام ہے، لیکن کیا امام ہونے سے آپ ان کو نبی کہتے ہیں؟ بالکل نہیں کہتے. تو آپ بھی فرق کرتے ہیں کہ سیدنا علی امام تو ہیں لیکن نبی نہیں ہیں. تو یہاں بھی ہم کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نبی ہیں، خلیفۃ اللہ بھی ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کی طرح احکامات لیں اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ سنت رسول پہ چلیں گے، اللہ کی نبی کی سنت کو فالو کریں گے، نہ کہ اپنی طرف سے اللہ کی طرف سے احکامات لیں گے. ہم اس طرح بات نہیں کرتے. یہ کھلی اہل سنت کی کتابوں سے میں روایت پیش کر رہا ہوں، دلائل پیش کر رہا ہوں کہ وہ کیا کریں گے؟ سنت رسول پہ چلیں گے، ٹھیک ہے. تو آپ نے صفات بیان کی ہیں علامہ شفیع عثمانی سے، تو یہ کوئی فائدہ نہیں دیں گی، کیونکہ یہ نبی اور خلیفۃ اللہ کی صفات ہیں، ٹھیک ہے، نہ صرف خلیفۃ اللہ کی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت نبی بھی مانتے ہیں امام مہدی کو، تو یہ غلط ہے بات آپ کی. اپنے نبوت کے بعد ہم کسی کو نبی نہیں مانتے، ٹھیک ہے. جو بھی نبی کا دعویٰ کرے گا اس کو ہم جھوٹا ہی مانتے ہیں، اور نہ ہی نبی کی صفات خاصہ کسی امام میں مانتے ہیں. ہم تو اتنا احتیاط کرتے ہیں الحمدللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خلیفۃ اللہ کی صفات جو امام مہدی کے بارے میں موجود ہیں وہ یہی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ اگر نام منسوخ ہے، امام مہدی کا نام منسوخ ہے، تو ان کی صفات منسوخ ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں آپ آدم علیہ السلام کی صفات خلیفۃ اللہ کی یہاں اٹھا کر جو ہے وہ ان پر جذبہ کریں گے، ایسی بات تو نہیں ہے نا. تو اللہ کے نبی کی صفات جو اللہ کے نبی نے بتا دی، امام مہدی کا نام بتا دیا، ان کے والد کا نام بتا دیا، ان کی صفات بتائی ہوں گی، تو وہ صفات کیا ہیں وہ ذرا پیش کریں، کیونکہ میں صفات پیش کر رہا ہوں جو کتب اہل سنت میں موجود ہیں. یہ صفات امام مہدی کی ہیں. اچھا، اور ٹائم کا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ میرے پاس جو یوٹیوب میں ٹائم جو ہو رہا ہے وہ تقریباً 30 سیکنڈ آگے چل رہا ہے، تو اس لیے مجھے پتہ نہیں چل رہا مجھے کہ بھائی کتنی بات ہوئی ہے، کتنا ٹائم ہو رہا ہے. تو اس لیے اگر میرا ٹائم زیادہ ہے تو لے رہا ہوں، تو میں اس بات کی معذرت کر رہا ہوں، کیونکہ میری مجبوری ہے. میرے سامنے آپ کا چینل کھلا ہوا ہے تو اس میں
30 सेकंड का फर्क आ रहा है कम से कम। इसीलिए अगर कोई बात में आगे बढ़ा ली है टाइम से तो इस बात की माजरत, ये मेरी मजबूरी है, टेक्निकल फॉल्ट है, ठीक है जी। तो अहले सुन्नत के खलीफा की हम बात कर रहे थे, तो मैं कुतुब अहले सुन्नत की बात कर रहा हूँ और कुतुब अहले सुन्नत से ही अहले सुन्नत खलीफा की सिफात बयान कर रहा हूँ। और जो बात आप कर रहे हैं उसका तो मैं इनकार ही नहीं कर रहा। हाँ, जो सिफात उनकी नहीं है, आप किसी और की सिफात लेके आदम अलैहिस्सलाम की यहाँ फिट कर रहे हैं, मैं इसका इनकार करता हूँ, क्योंकि वो नबी भी थे, इसीलिए इनको जो है वो शुक्रिया जनाब अली मुआविया साहब, आपने जो गुफ्तगू की अपने वक्त में, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल में आखिरीन फिर मेरे मौजू है का नाम के मुताबिक आपने अपने उलमा की तरफ रुजू नहीं किया कि बहुत सारे उलमा ने कहा है कि ये रिवायत मौजू है। इब्न जोजी ने इस रिवायत का मौजू है कि कंट्रोल रूम मेरे लैपटॉप को जो है वो ये बयान, ये दूसरे जिल्द सफ़ा नंबर 57 पे वो इस रिवायत को मौसूआत में नहीं, मंगढ़ रिवायत में। अच्छा, यहाँ जो बहस कर रहा था वो इश्तराकी रिवायत मुश्तरक, अगर जो है वो ज़ूम करें बात, मैं आपको नाम भी दिखा देता हूँ ताकि फिर आप ना कहें। ये अल-मौज़ू इब्न जोज़ी ज़ईफ़ है। मसलन ये अल-महदी फ़िल इस्लाम किताब है की है आपके इस किताब में कि ये रवायत जाली है, और शिया भी इस रवायत को कबूल नहीं करते। ये देखिए फ़िल इस्लाम 69 पे, यानी आप एक ऐसी रिवायत से इस्तेनाद करते हैं जो आपके यहाँ खुद आपके उलमा ने कहा कि मौजू में गलत रवायत है। आप जो बात भी कर रहे हैं ना, इन सब पे हम तहकीक कर खिलाफत दो तरह के, बाज़ औक़ात खिलाफत वो नबुव्वत के दलील से लेके आते हैं, नबुव्वत के तरीक़ से आता है, बाज़ औक़ात खिलाफत इमामत के तरीक़ से आता है। ये तफ़सीर कबीर फ़ख्र राज़ी की इसके 24वें जिल्द पे सफ़ा नंबर 25 पर कहते हैं कि खिलाफत बाज़ औक़ात नबुव्वत की वजह से है और बाज़ औक़ात इमामत की वजह से है। इमामत तो खिलाफत की वजह से, इमाम महदी के लिए कोई नबुव्वत नहीं है लेकिन खिलाफत है। इमाम महदी के लिए जो खिलाफत है ये खिलाफत इलाही है, जैसे कि हमने साबित किया खास इल्म अल्लाह ने उनको दिया है, इल्म गैब रखता है, विलायत तकवीनी रखता है, अनासर अरबा यानी पानी, मिट्टी, हवा और आग पर वो ये तमाम की तमाम उनके हाथ में है, उनके तसल्लुत में है। मेरी बातों का एक खुलासा अगर मैं बयान करूं तो ये अहले सुन्नत के एक बुजुर्ग आलिम दीन, बहुत बड़े आलिम दीन के जो बंदी भी है ईरान में है, वो मैं बयान करता हूँ। सरबाजी साहब की तबीनुल फुरकान किताब है, यहाँ पे ये तस्रीह करते हैं अल्लाह का खलीफा मजहर तजल्ली जलाल व जमाल इलाही, यानी अहले तसन्नुन के यहाँ इमाम महदी अल्लाह के तमाम सिफात का मजहर है। यही हम भी कहते हैं
اس کا وظیفہ، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ نیابت و خلافت الہی ہے، الہی خلافت. پس اہل سنت کے ہاں جو امام مہدی وہ اللہ نے مقرر کیا ہے، اللہ نے انتخاب کیا ہے، خاص علم ہے اس کے پاس، علم غیب کا عالم ہے، اس کے پاس علم غیب موجود ہے، وہ مظہر صفات خدا ہے، صفات جمال خدا ہے، اور وہ اللہ کا خلیفہ ہے روئے زمین پر. اس کی ذمہ داری منصب خلافت ہے. جناب ابو بکر کہتے ہیں کہ میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں، یعنی یہ جو صفات ہیں وہ نہیں رکھتے. یہی امام مہدی کی افضلیت ہے جناب ابو بکر اور عمر پر ثابت کرتے ہیں. صفات آپ دیکھیں یہاں پہ، خود آپ دیکھیں اہل سنت کے خود علماء نے یا اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، جیسا کہ مولوی محمد ظفر اقبال نے اعتقاد پہ امام مہدی کے، یعنی امام مہدی کے بارے میں اعتقاد، اس کے اوپر کتاب، وہ کہتے ہیں امام مہدی افضل ہے یا شیخین، تو وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں امام ابن سیرین نے کہا ہے کہ امام مہدی صدیق اکبر اور اعظم افضل ہے، برتر ہے. نعیم ابن حماد نے بھی اس قول کو نقل کیا. پھر آگے کہتے ہیں کہ سیوطی نے بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی دوسری روایت کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ اس امت میں خلیفہ وہ ایک ایسا خلیفہ ہے، امام مہدی جو اہل سنت کا امام مہدی ہے، خلیفہ ہے کہ جناب ابوبکر عمر سے افضل ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ انبیاء کے بعد تمام کے تمام لوگوں میں سے جناب ابوبکر افضل ہے، وہ بات بھی یہاں پہ وہ ختم ہو گئی، وہ بات بھی یہاں پہ وہ رد ہو گئی، کیونکہ اہل سنت کی اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے. ماشاءاللہ بعد کے مناظروں میں، بعد کے جلسوں میں، جلسات میں، بعد کے گفتگو میں ثابت کروں گا، یہ صفات بیان کروں گا انشاءاللہ، اور ثابت ہو جائے گا کہ امام مہدی علیہ السلام یہ افضل ہیں. اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اجماع ہے جناب ابوبکر کی افضلیت کے اوپر، اس اجماع کو اور اس دعوے کو، اس بات کو باطل قرار دیتے ہیں. امام مہدی علیہ السلام کی خلافت، امام مہدی علیہ السلام کی خلافت جناب ابوبکر کی خلافت کو بھی باطل قرار دیں گے، چونکہ آپ کہتے ہیں کہ لوگوں نے ان کو خلیفہ مقرر، تو اس رویے کو بھی نقد کرتے ہیں. استاد جو آخری وقت تھا استاد نے اپنی گفتگو مکمل کی، وقت ہمارے پاس نہایت کم ہے کیونکہ اگلا ایک پروگرام ہونا ہے. جناب علی معاویہ صاحب بسم اللہ، آپ کی آخری باری شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات چل رہی تھی اہل سنت کے نزدیک امام مہدی کی، اور اشتراکات کی بات چل رہی تھی کہ شیعہ اور سنی میں کیا اشتراکات ہیں. تو اب تک جو بات چلتی آ رہی ہے وہ وہی چلتی آ رہی ہے جس کا ہم نے انکار کبھی نہیں کیا. بات یہ وہ ہو کہ جس کا ہم انکار کر رہے ہوں اور شیعہ حضرات اپنے امام مہدی میں وہ مانتے ہوں. ٹھیک ہے، ابھی تک ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی جو ہم نہ مانتے ہوں اور شیعہ حضرات مانتے ہوں، ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے یہ بات ایک کتاب پیش کیا کہ جو ہے وہ خلیفۃ اللہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ الہی منصب ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اور مظہر تجلی خدا ہوتا ہے. تو جی یہ آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے، کیونکہ وہ ذکر چل رہا ہے آدم علیہ السلام کا شروع سے، آپ دیکھیں. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ آدم علیہ السلام والی صفات یہاں پہ نہ کریں، کیونکہ جب امام مہدی کا ذکر کتب اہل سنت میں واضح نام لے کر موجود ہے، ان کے صفات میں پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے ابو یعلا سے، اور بھی آگے پڑھوں گا. تو جب صفات بھی موجود امام مہدی کی تو آپ کسی اور کی صفات لے کر آپ یہاں کی فٹ کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں آپ. ٹھیک ہے، جو امام مہدی کی صفات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ آپ بیان کریں. تو حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، بڑی بڑی حدیث ہماری وہ آپ پڑھیں. ٹھیک ہے جی. پھر آپ نے کہا کہ خلافت کے دو طریقے ہیں، جو ہے وہ تفسیر فخر الدین رازی میں ہے کبیر میں، ایک نبوت سے ایک امامت سے. ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے ہم نبوت سے نہیں مانتے، خلافت امامت سے ہی مانتے ہیں. وہ بکر صدیق بھی امام تھے، عمر بھی امام تھے، یہ سارے امام ہی تھے، اور امام مہدی بھی امام ہی ہوں گے، ان کی لوگ پیروی کریں گے. ٹھیک ہے، جب ان کی لوگ پیروی کریں گے تو ہم اس کا انکار کبھی نہیں کرتے.
ٹھیک ہے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے خلفاء کی پیروی کرنا, اور اللہ کے نبی نے یہ واضح فرما دیا ہے, تو ہم کیوں انکار کریں گے اس کا. تو خلفاء کی ہم پیروی کریں گے اور ان کو ہم اپنا امام سمجھتے ہیں, اس لیے ان کی پیروی کریں گے ہم. ٹھیک ہے جی. بہرحال تو یہ ایک طرح سے خلیفہ بھی ہیں, اور امام اس طرح سے ہیں ابو بکر عمر عثمان, یہاں امام مہدی رحمہ اللہ اس اعتبار سے امام ہیں کہ ان کی پیروی بھی کی جائے گی. ٹھیک ہے. نہ یہ کہ اس بات جس طرح شیعہ حضرات مانتے ہیں کہ منصوب من اللہ ہو یا فلاں فلاں ساری صفات, یہ ہم نہیں مانتے. یہ بات واضح ہے. پھر آپ نے یہ کہا کہ علم غیب بھی رکھتا ہے, علم تکوینی بھی رکھتا ہے. یہ ہمارے کسی بھی عالم نے نہیں کہا, نہ کسی حدیث میں ہے کہ امام مہدی کو علم غیب ہوگا. ٹھیک ہے. علم غیب تو خاصہ خدا بندی ہے, یہ الگ بحث سے میں کیوں نہیں جاؤں گا. ہاں یہ ہے کہ اگر الہام کے طور پر اللہ کے دل میں کچھ ڈال دے تو اس کا انکار نہیں کرتے ہم. ٹھیک ہے. الہام ہوگا یہ, پھر بھی یہ وہی یہ طرح نہیں ہوگا اور نہ ہی قطعی ہوگا. ٹھیک ہے. اس طرح الہام اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے بعض اولیاء کے دلوں میں, الہام کرتا ہے اللہ تعالیٰ, اس کو علم غیب نہیں کہیں گے, کیونکہ اس علم غیب کہتے ہیں اس کو ہے جو بغیر کسی واسطے کے حاصل ہو. ٹھیک ہے. یہ علم غیب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. الہام کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء لاگو کیے, امام مہدی بھی اللہ کے ولی ہوں گے. جب وہ اللہ کے ولی ہوں گے اور وہ ان کو اللہ نے اگر الہام اللہ کی طرف سے آ گیا تو اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے, یہ علم غیب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. پھر آپ نے جو ہے وہ بات کی کہ ابن جوزی نے اس کو موضوع کہا ہے. حالانکہ ابن جوزی نے کس سند کو موضوع کہا ہے وہ ذرا پیش کیجیے گا. اگر باری ملے آپ کو اگلی موضوع پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے اس اگلی نشست میں. ابن جوزی نے کس سند کو موضوع کہا ہے, آیا جو سند میں نے پیش کی ہے اس سند کو موضوع کہا ہے یا کسی اور کو موضوع کہا ہے, یہ آپ پیش کیجیے گا. ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ وہ کسی اور سند کو موضوع کہہ رہے ہیں, آپ یا جو ہے وہ ہمارے سند کو موضوع کہہ رہے ہیں, ایسی بات نہیں کریں آپ. جس سند کو موضوع کہا ہے وہ سند پیش کریں آپ. آیا میری سند کو موضوع کہا ہے یا کسی اور کو موضوع کہا ہے, وہ ذرا پیش کیجیے گا. پھر آپ نے ایک اور پیش کیا اپنے سیری میں مولا کا کہ وہ ابو بکر عمر سے بڑھ کر ہوگا. پھر آپ نے کہا کہ اس کی تصحیح کی ہے عرف الوردی میں علامہ سیوطی نے. علامہ سیوطی نے اس کا رد بھی کیا ہے آگے چل کے, کہا ہے کہ کتب اہل سنت میں واضح بات موجود ہے کہ ابو بکر عمر کا درجہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے. تو ان ساری روایت کی موجودگی میں اس روایت کو ہم کیوں مانیں گے. ٹھیک ہے. اور میں نے پہلے بھی جواب دیا تھا آپ کے جواد القاسم صاحب کو کہ جزوی فضیلت ہوگی نہ کہ کلی فضیلت ہوگی. ٹھیک ہے. تو آپ جزوی فضیلت کو کلی پہ قیاس کر رہے ہیں, یہ آپ ایسا نہ کریں. جزوی کو جزوی پہ رکھیں. آپ کلی فضیلت کی بات کریں گے تو دوسری روایت ہمارے پاس ڈھیر روایت ہیں کہ ابو بکر عمر سب سے افضل ہیں انبیاء کے بعد, ان کو ہم کہاں کریں گے. علمی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تطبیق دی جائے. تطبیق یہی ہے کہ جزوی باتوں میں فضیلت ہوگی نہ کہ کلی باتوں میں. جس طرح میں مثال پیش کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں انہوں نے بات کی تھی اور یہ صفت ہمارے نبی میں موجود نہیں تھی. عالم ارواح کی بات نہیں کر رہا, دنیا کی بات کر رہا ہوں. دنیا میں ہمارے نبی 40 سال کی بعد نبوت کا اعلان کیا تھا. ٹھیک ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کب کیا تھا, بچپن میں کیا تھا. تو یہ فرق دیکھیں کہ اس بات میں عیسیٰ علیہ السلام زیادہ ہے ہمارے نبی سے. ٹھیک ہے. کہ بچپن میں اعلان کیا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے. تو یہ بات واضح ہے کہ امام مہدی جو ہے ہمارے نزدیک کیا ہے, وہ امام مہدی آئیں گے اور خلیفۃ اللہ بھی ہوں گے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مقرر شدہ ہیں, ان کا نام لے کر مقرر کیا ہے, اس لیے ان کو نام لے کر مانتے ہیں, انکار نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے ابھی تک کوئی سی بات نہیں کی سوائے علم غیب والی بات کے, یہاں صفات الہیہ والی جو آپ آدم علیہ السلام والی اٹھا کے یہاں پیش کر رہے ہیں اس کی بات کی آپ نے, باقی اور کوئی بات نہیں کی آپ نے. اس کا ہم نے اختلاف آپ کے یہاں پیش کیا کہ آپ امام مہدی کی صفات پیش کریں نہ کہ آدم علیہ السلام والی صفات. ٹھیک ہے. وہ نبی پلس خلیفۃ الرسول خلیفۃ اللہ تھے, امام مہدی نبی نہیں ہے, اس لیے انبیاء والی صفات ان پیش نہیں ہوں گی. مثال دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا علی میں. سیدنا علی کو امام مانتے ہیں آپ, ابراہیم لگن کو امام مانتے ہیں, دونوں کے امام مانتے ہیں آپ. ابراہیم علیہ السلام امام ہے, سیدنا علی بھی امام ہے, لیکن انبیاء والی صفات آپ نبی نہیں کہیں گے سیدنا علی کو, تو نبی تھے ابراہیم کی طرح. تو یہی بات ہے یہاں بھی آدم علیہ السلام میں خلیفۃ اللہ بھی ہے, نبی بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات آپ کے سامنے میں پیش کر رہا تھا. اچھا, باقی جو باتیں تقریباً تھیں میں نے پیش کیا آپ کے سامنے. میں نے یہ پیش کیا کہ وہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور ان کا نام محمد ہوگا. اور میں یہ بھی پیش کیا کہ جو ہے وہ بیعت سے سنت رسول